اب ہم بات کرتے ہیں پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ تیاری ان کی کس طرح سے ہونی چاہیے، پیٹرن کس طرح سے چلنا چاہیے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں کہ وہ مختلف یونیورسٹیز کے ٹیسٹ دیں یا کسی ایک یونیورسٹی کا وہ ٹیسٹ دیں جس کے لیے وہ ایم رکھتے ہیں، جس کا آبجیکٹیو رکھتے ہیں، جس کا خواب دیکھتے ہیں وہ. تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی بکس آپ کی سب سے بڑی کمپینینز ہیں، ان کو ساتھ رکھیں، انہی کو پڑھیں، انہی میں سے ایم سی کیوز آئیں گے. لائنز جو ہیں وہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف انداز سے پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی چیز وہی ہوگی جو آپ نے کتاب کے اندر سے پڑھی ہوگی. جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ میتھمیٹکس کا جو پیپر ہے 95% جو پیپر ہے وہ کتاب سے ہی بنے گا، جو 5% ہے وہ بھی کتاب سے بنے گا، لیکن وہ تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا پرابلمٹک ہو، لیکن وہی اگین اگر آپ کتاب کو اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں، اسٹک کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کر لیں گے. اسی طرح جو کیمسٹری ہے، فزکس ہے. انگلش کے پورشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف یونیورسٹیز جو انگلش کا پورشن ہے یہ اس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے ایون یو ای ٹی کے اندر کہ وہ چیزیں آپ نے اس سے پہلے اپنے 12 سالوں میں کم ہی پڑھی ہوتی ہیں یا نہیں پڑھی ہوتی. فار ایگزامپل اگر ہم یو ای ٹی کی بات کرتے ہیں تو یو ای ٹی میں کمپریہنشن پیسج آتا ہے اور اس کے نیچے 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، تو اس طرح کا پیٹرن جو ہے آپ نے نہیں پڑھا ہوتا. جب ہم بات کرتے ہیں نسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سینونیمز بھی آ جاتے ہیں، جس میں اینٹونیمز بھی آ جاتے ہیں، جس میں انالوجی پورشن بھی ہوتا ہے، جس میں کمپریہنشن پورشن بھی ہوتا ہے. اس میں پچھلے سال یہ چیز خاص طور پہ دیکھنے میں آئی کہ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن جو ہے یہ بھی ایڈ ہوتا ہے. اسپیلنگ ایررز جو ہیں وہ بھی بچوں نے بتایا کہ وہ بھی آ رہی ہیں. تو یہ سارا ایک سلسلہ چلتا ہے. اسی طرح غلام اسحاق خان کا ہے، وہ بھی انگلش کا پیٹرن جو ہے وہ نسٹ سے ڈفرینٹ ہے، اور اس طرح جو فاسٹ ہے ان تینوں سے ڈفرینٹ ہے. اور اس میں بھی سینونیمز ہیں، اینٹونیمز ہیں، اس میں کریکشن بھی کچھ آ جاتی ہے، اس میں ایکٹیو وائز، پیسو وائز، پھر اس طرح کی چیزیں بھی اس میں ایڈ کر لی جاتی ہیں. تو لہٰذا انگلش کے پورشن کے لیے آپ کو ہر یونیورسٹی کے لیے جب آپ اپلائی کریں گے تو اس میں آپ کو تیاری ذرا ڈفرینٹ انداز سے کرنی پڑے گی. باقی تو آپ سے پیپر وہی لیا جائے گا جو آپ نے 2 سالوں کے دوران پڑھا، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں. تو اس کے لیے آپ کو پریپیئر رہنا ہے، اور تیاری جو ہے آپ فوکس رکھیں، کتابوں کے اوپر صرف فوکس رکھیں، انہی کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انگلش کے پورشن کے لیے کوئی بھی اچھی کتاب لے لیں. ویسے اسٹارس کے پلیٹ فارم سے ہم نے کتابیں لکھی ہیں، انگلش کی بڑی اچھی کتاب ایک لکھنے کی کاوش ایک چھوٹی سی، اور اگر آپ دیکھ پائیں اسٹارس کے کیمپس آئیں تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو فوکس رہیں، کام کریں، محنت کریں، اپنے خواب جو ہیں انہیں پورا کریں، اور جو کچھ آپ پچھلے 2 سالوں سے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کا ایم ہے، جو آپ کا آبجیکٹیو ہے، اسے پورا کریں. یہی 3 ماہ ہیں جس میں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. ٹائم پیریڈ بڑا میٹر کرتا ہے اس میں. ٹائم پیریڈ سے مراد ہے اگر 3 ماہ آپ کو یہ ملے ہیں ٹیسٹ کے لیے، انہی 3 ماہ میں آپ نے سب کچھ گین کرنا ہے. اگر آپ یہ 3 ماہ گنوا دیں گے تو پھر آپ جتنی بھی محنت کریں تو وہ نہیں بن سکتے، یا پھر آپ امپروو کریں گے، نیکسٹ ایئر پھر آئیں گے. لہٰذا اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی فوکس کریں، بکس کو فوکس کریں، اپنے ٹیکسٹ بک کو فوکس کریں. انگلش کے لیے کوئی اچھی سی کتاب لے لیں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، اور ان کو فوکس کریں اور اسٹڈیز کریں. اور پھر آپ کو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بھی پتہ ہو کہ آپ نے اپنے کتابیں پڑھتے ہوئے جب ہم فوکس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ڈیویٹ نہیں ہونا. آپ نے اسے انگلش میں کہتے ہیں ٹو گو آف دی ٹینجنٹ. آپ نے ٹینجنٹ سے پڑھے نہیں ہٹنا، آپ نے فوکس رہنا. وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ بچے آتے ہیں ہمارے پاس، وہ بات کرتے ہیں کہ سر ہم نے پڑھا تھا، کافی محنت کی، راتوں کو دیے جلائے، اٹھے، پڑھے، صبح تک پڑھے، دن رات انہوں نے محنت کی، ان کے نمبر اچھے نہیں آئے، ان کا ایڈمیشن نہیں ہو سکا. اس میں صرف ایک ہی سلسلہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ڈائریکشن اچھی نہیں تھی. ڈائریکشن یہی ہے کہ جی اپنے ٹیکسٹ بک کو، ان چیزوں کو فوکس کریں. انگلش میں ڈائریکشن یہ ہے کہ جو اچھی کتاب پکڑیں. سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ ان کا پیپر پیٹرن کیا بنتا ہے، ان کا کس طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں، اس کو فوکس کریں اور انہی چیزوں کو سامنے رکھیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی.